بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ اللہ سے امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، باش ہوں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں کہاں گھوم پھر رہی ہوں۔ آج ہم جھنگ آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا آپ کو نا ذرا جھنگ کی سیر کرواتی ہوں، اور جھنگ کی جو اصل وجہ مشہوری ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ جھنگ کی اصل وجہ شہرت کیا ہے۔ وہ ہے ہیر رانجھا کی کہانی۔ ہیر رانجھا کی کہانی تو سب نے سنی ہوگی۔ یہ کہانی پنجاب کی روح ہے جسے وارث شاہ نے اپنے کلام میں امر کر دیا۔ ہیر رانجھا صرف ایک کردار نہیں بلکہ وفا، عشق اور قربانی کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ جو ہے نا، یہ جھنگ کا بازار ہے، اور ہم پوچھ پچھا کے نا مزار کی طرف جا رہے ہیں، ہیر رانجھا کا مزار۔ بس ہم ایسے ہی پوچھ رہے ہیں اور گھوم پھر رہے ہیں تو ہم پہنچ جائیں گے ہیر رانجھا کے مزار پر۔ ٹھیک ہے، یہ جھنگ کے شہر میں نہیں ہے، تھوڑا ہٹ کے ہے۔ یہ دیکھیں جی، اب ہم تقریباً لوکیشن کے قریب ہی آ گئے ہیں، تو یہاں ہم پہنچتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم یہاں پہنچے، مزار کے قریب پہنچے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ یہاں پہ آپ کو ایک عجیب سی خاموشی اور سکون محسوس ہوگا۔ مزار کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے، سبز درخت، پرندوں کی آوازیں، ایسا لگتا ہے کہ نا یہاں پہ قدرت نے عشق، یہ قدرت کے جو نظارے ہیں نا، یہ ان کے سچے عشق کی گواہی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو رانجھا کے متعلق بتاتی ہوں کہ رانجھا کون تھا۔ رانجھا جو تھا نا، وہ تخت ہزارہ کا رہنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا اصل نام تھا دیوداس۔ وہ چناب دریا، جو چناب ہے نا، اس کے کنارے ایک گاؤں ہے، وہاں کا رہنے والا تھا، اور گاؤں کا نام ہے تخت ہزارہ، جہاں اس کا خاندان زمیندارہ کرتا تھا۔ رانجھا اپنے باپ کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اور بانسری بجانا اس کا شوق تھا۔ اچھا، بھائی اسے کام کے لیے کہتے تھے لیکن وہ کام کاج نہیں کرتا تھا، لیکن رانجھا کو بس عشق، موسیقی اور قدرت سے پیار تھا، یعنی کہ قدرت کے نظاروں سے۔ اچھا، اب میں آپ کو ہیر کی زندگی کے متعلق بھی تھوڑا سا بتا دوں۔ میں زیادہ تو نہیں جانتی، لیکن تھوڑا بہت جتنا آتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف جو ہیر ہے وہ سیال قبیلے کی ایک حسین لڑکی تھی جو جھنگ کے قریب ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہیر کی خوبصورتی کی مثال پورے پنجاب میں مشہور تھی۔ ٹھیک ہے، جب یہ رانجھا کو اس کی خوبصورتی کا پتہ چلا یا کہیں سے اس نے سنا، تو وہ جھنگ کی طرف آیا۔ اور جو ہیر کے خاندان والے تھے وہ ایک باعزت خاندان تھے، بہت بہادر، نڈر اور باوقار لوگ تھے۔ جب رانجھا اپنے دوستوں سے، یعنی کہ بھائیوں سے لڑ جھگڑ کر ہیر کے گاؤں پہنچا، وہاں اس نے ہیر کے باپ کی زمینوں میں مویشی چرانا شروع کر دیے، یعنی کہ ان کی نوکری پہ لگ گیا صرف ہیر کے لیے۔ جب ہیر وہاں آتی، روز ان کو دودھ، دہی، لسی دینے آتی یا کھانا دینے آتی، تو رانجھا کی بانسری کی آواز سن کر وہیں رک جاتی۔ یوں آہستہ آہستہ دونوں میں عشق ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وقت گزرتا گیا، عشق پروان چڑھتا گیا، مگر جب ہیر کے گھر والوں کو ان کی محبت کا علم ہوا تو انہوں نے ان کی شادی زبردستی کھیڑو نامی شخص سے کرا دی۔ رانجھا بے بس ہو گیا، دل ٹوٹا تو وہ صوفیوں کی راہ میں نکل پڑا۔ ایک بابا جی سے جا کے بیعت کر لی اور جوگی بن گیا۔ ٹھیک ہے، جوگی بن کر رانجھا ہیر کے گاؤں دوبارہ یعنی کہ آیا۔ کان میں اس نے منکا ڈالا ہوا تھا، ہاتھ میں ایک کمن تھی۔ وہ ہیر سے ملنے آیا، بھیس بدل کے یعنی کہ آیا، اور ہیر کے والدین آخرکار وہ بھیس بدل کے آیا تو ہیر نے اس کو پہچان لیا، اور دونوں نے دوبارہ سے ملنا شروع کر دیا۔ تو ہیر کے والدین نے اور رشتہ داروں نے ایک ڈرامہ رچایا کہ ہم لوگ آپ کی شادی کر دیتے ہیں، لیکن وہ اصل میں اس شادی سے راضی نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، مگر جو کھیڑے تھے نا، کھیڑے جن سے پہلے رشتہ یا شادی ہوئی تھی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ان سے یہ برداشت نہ ہوا کہ ہیر تو ہماری تھی اور یہ رانجھے کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، ہیر کے کھانے میں، اور وہ ہلاک ہو گئی تھی، یعنی کہ مر گئی تھی۔ جب رانجھا وہاں پہنچا، اس نے ہیر کو مردہ حالت میں دیکھا تو وہ یہ برداشت نہ کر سکا، اور وہاں اس کی روح بھی پرواز کر گئی، اور دونوں کی قبریں پاس پاس ہیں۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں
کہ ان کی شادی کی کہانی جھوٹی ہے، یہ چھپ چھپ کے ملتے تھے اور ان کے رشتہ داروں سے برداشت نہیں ہوتا تھا، والدین سے، ان سے، تو یہ ایک دن چھپ چھپا کے کہیں دور نکل گئے، بیٹھے ہوئے تھے کہیں ٹیلے شیلے پہ، قبرستان ہے یہاں جو بڑا نا، جہاں اب ان کا مزار ہے، تو یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ دور سے وہ لوگ آ رہے ہیں اپنے، یعنی کہ اسلحہ شسلہ لے کے، جو اس زمانے کا تھا، گھوڑے یا خنجر۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، ہم سچی محبت کرتے ہیں اور یہ لوگ ہمیں جدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ آ رہے ہیں تو ہمیں یہ مار دیں گے، تو اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ تو کچھ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ زمین پھٹ گئی اور یہ دونوں زندہ دفن ہو گئے، اور یہ ابھی مجھے تو خیر یہاں دربار پہ نظر نہیں آیا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ابھی دربار کے کونے پہ نا، یعنی کہ قبر سے باہر ہیر کا دوپٹہ بھی نظر آتا ہے، باقی اللہ جانتا ہے۔ باقی آئے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ نہ ہیر نو زہر دیتی گئی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں کی ڈیتھ، ایسی کوئی گل نہیں، یہ دونوں زندہ روپ ہوش ہوئے سی، نہ ہیر دی ڈیتھ ہوئی سی، نہ رانجھ دی ڈیتھ ہوئی سی، اسی جگہ تے انہیں اللہ پاک کو دعا کی سی کہ اللہ پاک ساڈا جینا اس دنیا تے ختم ہے، زمین کھل گیا، زندہ روپ ہوش ہو گیا۔ اصل یہ جگہ ہیر دا پنڈ ہے، یہ سارا علاقہ یہ اصل ہیر دی وراثت ہے۔ رانجھا سی تخت ہزاراں دا، یعنی کہ سرگودے چ ایک پنڈ ہے تخت ہزاراں، رانجھا اتھوں دا سی تے ہیر دا پنڈ ہے جی۔ جی دربار ماں ہیر کی جہاں چھت ہے نا، یہ چھت 3 تو 4 دفعہ پائی گئی ہے، چھت گر جاتی ہے پراپر، آپ اتنے چھت کھلونے نہیں دیں، اللہ پاک دی رحمت ہے، یہ پتہ نہیں کی کرامت ہے، اللہ پاک میں منظور نہیں ہے اتنے چھت اپنے پاون نہیں دیں۔ دوسرے تے جناب یہ نندا محرم عرس لگتا ہے، 5 محرم کا غسل ہوتا ہے۔ ایک عورت ہے لیڈی جین کے ڈاکٹر بھی ہے لاہور میں، انہوں نے اسپیشل حکومت کو پرمیشن لی ہوئی ہے کہ وہ اتنے آ کے 5 محرم کو غسل دیں، ایک سال میں صرف 5 محرم نہیں غسل ہوتا، اگے پیچھے کوئی غسل نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر تے الحمدللہ بہت لوگ اتنے آتے ہیں اور اللہ پاک اللہ دے وسیلے اللہ دی یعنی کہ منتیں مراداں پوری ہونی ہیں، اللہ دے نیک بندے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مزار کے اوپر چھت ہے نا، اس میں بہت بڑا سوراخ ہے، یعنی کہ اوپر سے چھت نہیں ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ کہتے ہیں کہ یہ چھت 4-5 دفعہ بنائی تھی لیکن یہ گر جاتی تھی، پھر کسی کو خواب میں پتہ نہیں کس نے بتایا کہ اس کو نہ آپ بنائیں بار بار، یہ ایسے ہی رہنے دیں، یہ چھت اوپر سے ایسے کھلی ہے، لیکن کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بارش کا پانی بالکل بھی نہیں آتا، اور کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بارش کا پانی آتا ہے، باقی اللہ جانتا ہے۔ بس لوگ آج بھی یہاں آتے ہیں، یہ صرف ایک قبرستان ہی نہیں بلکہ یہ عشق کی تاریخ کی، محبت کی لازوال کتاب اور کہانی اور وفا کی مثال ہے۔ جو لوگ سچی محبت کرتے ہیں وہ آج بھی یہاں آتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لڑکے لڑکیاں دیکھی ہیں جو یہاں دعا کرنے آتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی سچی محبت نصیب کرے۔ لڑکیاں یہاں چوڑیاں باندھ کے جاتی ہیں اور لڑکے کچھ اور دھاگے شاگے باندھ کے یہاں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ بتا رہا تھا کہ دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ چلیں جی واپس جا رہے ہیں ہم، تو ہمیں دیں اجازت۔ تو جتنا مجھے معلوم تھا اور جو کچھ میں کوشش کی کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ گائیڈ کروں اور اچھی اچھی باتیں بتاؤں جو نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ اب ہم واپس جا رہے ہیں اور ہمیں بھوک بہت لگ گئی ہے، اب یہاں سے ہم کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، تو دیکھیں ہمیں کیا ملتا ہے کھانے کو، اور آپ مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ہیر رانجھے کا متعلق کیا معلوم، کیا کیا پتہ ہے، وہ بھی مجھے بتائیں۔ اور آپ نے ہیر رانجھا کی کہانی پہلے سنی ہوگی، سب نے سنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور کیا بات کروں آپ سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں، اللہ کرے کہ ہمیں یہاں کھانے سے کوئی اچھی اچھی چیز مل جائے۔ تو یہ دیکھیں جی، اب ہمیں یہاں فرائز نظر آئے تھے، ایک مٹکا فرائز، یہ ہم نے خریدے ہیں، بس یہ ڈرامے بازی ہے، بھوک بہت لگی ہوئی تھی، ہم نے کہا چلیں یہ کھاتے ہیں نا، تو یہ فرائز لیے ہم نے، مٹکا فرائز، یہ اوپر چیز ہے ان کے اوپر، شکل تو اچھی ہے لیکن ذائقہ پتہ نہیں کیسا ہے اس کا، وہ تو کھاتے ہیں تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ ویسے جنگ میں مجھے لگا کھانے والی کوئی چیزیں اتنی خاص نظر نہیں آ رہی تھی، تو بچے کہہ رہے تھے کہ کچھ اور کھاتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ دیکھیں ایک گول گپے والا نظر آیا، تو یہاں آ کے رکے ہیں کہ چلیں گول گپے کھاتے ہیں، لیکن اس نے بتایا کہ گول گپے ختم ہو گئے ہیں، سموسے ہیں، تو پھر ہم نے ایک سموسہ لیا، ساتھ میں ہم نے بچوں کے لیے فرائز لیے، اور یہ دیکھیں یہ ہے جی عمران کے ٹیسٹی گول گپے، یہ والے، کیونکہ وہ والی بھوک نہیں تھی کہ ہم کھانا کھا لیتے، ہلکی پھلکی بھوک تھی،
تو چلے ہم نے کہا یہ جھنگ کے گول گپے ٹیسٹ کرتے ہیں. چلے جی ہم نے گول گپے کھا لیے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں ملتان کی طرف. تو ہم اگلے ولاگ میں ملتے ہیں آپ کو ملتان. مجھے جے اجازت, اپنا رکھیں خیال, اللہ حافظ. رانجھا رانجھا کر دی وے میں آپ رانجھا ہوئی رانجھا رانجھا سپنے من وینا کو کوئی ہو رانجھا رانجھا نہ کر ہیرے جگ بدنامی ہوئے پتی پتی جھر جاوے پر خوشبو چپ نہ ہوئے